رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، ابھی تو خوف نہیں آئے گا سزا سے مجھے۔ سو میرے محترم دوستو، جو میں نے کہنا تھا اور اس اجتماع سے میں سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ کہوں گا اور میں اپنی گفتگو کے لیے آپ کی تائید حاصل کروں گا، لیکن کچھ معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ اب مجھے جو آپ نے کہا ہے اس کی تائید کرنی پڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ ملک کے اندر ایک فعال سیاست ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے انتہا پسندی کی سیاست کبھی نہیں کی۔ ہم نے اگر حق حکمرانی مانگا ہے تو آئین و قانون کی روح سے عوام کی تائید کے ساتھ مانگا ہے۔ آج ہماری سیاست کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارے آئین کو اور ہمارے قانون کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے حکمران جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور یہ جمہوری حکومت ہے، لیکن آپ سب تجزیہ نگار ہیں، آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ انہی حکمرانوں نے، انہی جمہوریت کے نام نہاد علم برداروں نے اپنے رویوں کے ساتھ، اپنی خوشامد کے ساتھ، اقتدار کی بھیک کے ساتھ عوام کو کمزور کیا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، آئین کو کمزور کیا، جمہوریت کو کمزور کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط بنا دیا ہے۔ سو ظاہر ہے کہ ہم اگر حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اپنے حق کا مطالبہ یہ بھیک نہیں ہے، یہ کوئی خوشامد نہیں ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ ہی بہت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سو میں یہ درد لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ ہم نے ایک لمبی جدوجہد کی ہے، اور جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا کرتا تھا تو میں ان اکابرین کے سامنے ضرور یہ سوال رکھتا تھا کہ کم از کم میری زندگی میں ہم جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا سے لے کر مسلسل آمریتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ذرا اس بات کا تجزیہ تو کریں کہ اس پوری جدوجہد میں جمہوریت طاقتور بنی یا آمرانہ قوت طاقتور بنی ہے؟ اور اگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جمہوریت کمزور ہوئی ہے تو پھر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے
کہ اس میں سیاستدانوں کا کتنا کردار ہے، ہماری کوتاہیوں کا اس میں کتنا کردار ہے، اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں؟ ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤں، لیکن کبھی دنیا خواہشات کے تابع رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو خواہشات سے بھرا ہے، اور تمام بشری، انسانی، حیوانی، بہیمی خواہشات سے انسان کو بھر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا قانون اتارا ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ نے قانون کی پیروی کرنی ہے، اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اور یہی ضابطہ اور یہی اصول انسانی معاشرے میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ ہم پہلے بھی انتہا پسند نہیں تھے، ہم آج بھی نہیں ہیں۔ انتہا پسند بنانا، شدت پسند بنانا، دہشت گرد بنانا، یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے، اور ہماری ریاستیں ان کی اس خواہش کو پورا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مذہب کا نام لیتا ہے تو مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دو، مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دے کر اسے اسلحے کی طرف راغب کرو، اسے اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کرو، اسے پہاڑ پہ چڑھنے پہ مجبور کرو، اسے مورچے میں بیٹھنے پہ مجبور کرو، تاکہ ہم مذہب کا ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے، اور یہ اسلام یہ لوگوں کو لڑنا سکھاتا ہے، مارنا سکھاتا ہے، قتل و غارت گری سکھاتا ہے۔ یہ تاثر دنیا کو دینا کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں، اور پھر ان ملکوں کی ریاستی قوت کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ اپنے ملک کے ان شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے مذہب کا نیست و نابود کر دے۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مذہب ہمارا امن کی بات کرتا ہے، میرا مذہب امن کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جان، مال اور عزت و آبرو اور اس سے وابستہ حقوق کی بات کرتا ہے، اور دنیا بھر میں جو قوانین بنتے ہیں وہ اسی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بنتے ہیں۔ اور اگر قانون غالب ہے، اگر قانون مؤثر ہے، تو پھر کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، کوئی کسی کو ناروا قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی عزت و ناموس کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک محفوظ معاشرہ جس کے حقوق محفوظ ہو، جن کی عزت محفوظ ہو، ہم نے پاکستان میں یہی روش اختیار کی۔ آج پورے ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان فعال ہے، متحرک ہے، اور اس کے ماحول میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، قرآن و سنت کے علوم جاری ہیں، اور آپ آئے ہمارے پاس، آپ آئے، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، آپ نے ہمارے سلیبس پر ہم سے بات چیت کی، اور آپ نے کہا آپ کا سلیبس ٹھیک ہے۔ آپ نے مدارس کے تنظیم اور اس کے نظام پر بات کی، اور آپ نے کہا آپ کے مدارس کا نظام بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے ہمارے مدارس کے مالیاتی نظام پر بات کی، اور بالآخر
آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کا مالیاتی نظام بھی ٹھیک ہے۔ یہ 2004 کے دسمبر تک ہم مذاکرات کرتے رہے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اتفاق رائے ہوا اور 2005 کے جنوری یا فروری میں دونوں طرف سے اس پر دستخط ہو گئے۔ جب معاہدہ ہو گیا اور آپ نے ہمارے نصاب کو بھی جائز تسلیم کیا، آپ نے ہمارے مدرسے کے نظم و نسق کو بھی جائز تسلیم کیا، آپ نے ہمارے مالیاتی نظام کو بھی جائز تسلیم کیا، پھر اس وقت سے لے کر آج تک مدارس کے رجسٹریشن کیوں نہیں ہو رہی، مدارس کے اکاؤنٹ کیوں بند ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مسئلے کا حل نہیں چاہتے۔ آپ کسی طرح چاہتے ہیں کہ مدارس اشتعال میں آئے، سڑکوں پہ آئے، نوجوان کو اشتعال ملے، وہ بندوق کی طرف جائے اور پھر ریاست بندوق کی طاقت کو طاقت کے ساتھ مارنے کے لیے اس کو کوئی جواز مہیا ہو سکے۔ سو ہم نے آپ کو جواز مہیا نہیں کیا۔ ہم نے اس ملک کو پرامن ملک بنانے کی کوشش کی، تاہم ایک گروہ ضرور ہے جو پہاڑوں میں چلا گیا، جو بندوق لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بندوق اٹھا کر جب افغانستان جا رہا تھا تو آپ نے افغانستان جانے کے لیے اس کا راستہ روکا؟ آپ امریکہ کے اتحادی بھی بنے، آپ نے ہوائی اڈے بھی دیے، فضائیں بھی ان کو دی، یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں، ان فضاؤں سے گزر کر وہاں پر بمباری بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پاکستانی مجاہد بھی جا رہا ہے اور تم بھی اس کو تھپکی دے رہے ہو کہ آپ مجاہد ہیں۔ اور پھر انہی حالات میں ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے میں نہیں گیا ہوں، ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے میں نے افغانستان کا سفر نہیں کیا، میں نے دو ملکوں کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کے لیے سفر کیا، لیکن طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ملک کے ISI کا چیف کیا ہے، اور اس نے وہاں پر ان سے کیا باتیں کی ہیں کچھ مجھے معلوم بھی ہے۔ سو اگر ان دہشت گردوں کو کوئی حوصلہ دلانے کا عمل ہے، وہ بھی آپ کے صفوں میں مل رہا ہے، ہمارے صفوں میں تو وہ ہم سے ناراض ہیں۔ آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں، میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں۔ آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کیا بتا سکتے ہو؟ آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا۔ ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے، لیکن ہے سینکڑوں میں۔ تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے۔ کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا
ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. پاکستان ایک ادارہ جاتی ملک ہے اور پوری دنیا ہے. ادارے متعین ہیں، ان کا دائرہ کار متعین ہے، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے. اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اگر میں نے آپ کو ان کے اپنے دائرہ کار اور اس دائرہ کار کے اندر ان کی صلاحیتوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں، سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے، پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں. میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قاعدہ اشارہ کوا، قاعدہ اشارہ کوا، آئین کا پاسبان، مظلوموں کا ترجمان، وکلا کا ترجمان. اور میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے، اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں میں نے بار بار کی ہے. قصور والی بات قصوروار ٹھہری. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ کلا حضرات ذرا اس پر بھی غور کریں کہ 48 گھنٹے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میں نے یہ بات کہی ہے. ایک مولوی صاحب اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی، اور اگلے دن رو رہا ہے بیچارہ. 48 گھنٹے کے بعد اس کو پتہ چلا. وہ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں. تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا. اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی. تو یہ ہوتی ہے بدنیتی. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک جملے کی غلط تشریح کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور شہداء کے خاندانوں کو
गुमराह करने की कोशिश की गई, मैं उनको बताना चाहता हूं कि सिर्फ हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा जल्से में ये बात कही है कि अगर मेरी फौज पर खुदा सख्त वक्त न लाए, मेरे मुल्क पर खुदा बुरा वक्त न लाए, वरना जब मेरी फौज अपने मुल्क की दिफा करेगी तो इन मेरे फकीरों को अपने साथ मोर्चे में शाला बशाला देगी। इंशाअल्लाह आपने कभी हमारे इस जज्बे को अप्रिशिएट किया? और कुर्बानियां हैं। अगर पाकिस्तान का एक सिपाही मुल्क के लिए कुर्बानी देता है और इसीलिए वो फौज में भर्ती हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम तो फौज नहीं है, फिर मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के सफ़ों के अंदर से बड़े अकाबिर से लेकर आम उलमा और तुलबा तक 200 से ज़्यादा शहीद क्यों हमने दिए? किसके लिए दिए? तुमने इस किस्म की हरकत करके जमीयत उलमा के कारकुनों और उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है, और अब इसका रद्द-ए-अमल आएगा। आप समझते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे? नहीं। हमने तरतीब बना ली है, मैं चारों सूबों में जाऊंगा, चारों सूबों में वहां के अवाम और कारकुनों से खिताब करूंगा, बड़े जलसों से भी और कन्वेंशनों से भी खिताब करूंगा, और मैं अपना मौक़िफ़ लेकर आगे जाऊंगा। कायद कदम बढ़ाओ। मेरे उलमा को शहीद किया, उलमा किराम शहीद हुए, मेरे उस्ताद और मेरे शेख मौलाना हसन जान शहीद हो गए, मेरे वालिद साहब के शागिर्द रशीद वजीरिस्तान के उस्तादुल असातिज़ा मौलाना नूर मोहम्मद शहीद हो गए, मौलाना मेराजुद्दीन जो मैं समझता हूं मेरा दायां बाजू था, तुमने उसको तोड़ा, और मैंने बाजावड़ में 100 जनाजे उठाए हैं एक जलसे के। मैं रोजाना पश्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कहीं न कहीं 2 या 3 जनाजे उठा रहा हूं। मैं तो आपके हर जनाजे पर आपके साथ रोया हूं। कभी याद है कि तुम कभी मेरे जनाजे पर मेरे साथ रोए हो? मुझे कहते हो तुमने गलत बात की है, मैं कहता हूं तुमने अपने शुहदा की भी तजलील की है, फौज के शुहदा की भी तजलील की है, उनके खानदानों की भी तजलील की है, तुमने मेरे शुहदा की भी तजलील की है, तुमने उनकी भी बेतौकीरी की है। माफी कहते हो फजल रहमान मांगे? नहीं। आज अगर मेरी बात गलत है मुझे आप जरूर राय दें, आप कानून के माहिर हैं, मेरी रहनुमाई करें।